course, like tableaus میں بھی حصہ لیا, ملی نغمے بھی گائے, اور وہ کبھی پٹھان بن جاتی تھی, سب کچھ کیا. نیشنل اسپورٹ میں بھی تو انہوں نے کہا. اس دفعہ تھوڑی ایکٹیویٹی کچھ چینج ہے, تو اس کی وجہ رمضان ہے. رمضان کے احترام میں بھی بعض اوقات اور رمضان کی مصروفیات بھی ہیں, اور بعض اسکولوں میں ہو رہے ہیں, تقریبات ہو رہی ہیں, بعض میں نہیں بھی ہو پا رہی. اس کی وجہ کہ رمضان تو رمضان مبارک کی وجہ سے تھوڑا سا فرق آیا, لیکن پھر بھی ہونا چاہیے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہونا چاہیے, کھولنا چاہیے تاکہ پتہ لگے بچوں کو. جاتے ہیں اسکول, فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی کرتے ہیں, جھنڈیاں وہ کرتے ہیں, ٹیبلوز کرتے ہیں, تقریری مقابلے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے, میں ناظرین سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ بچوں کو تھوڑا سا یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری آزادی کی کیا قدر ہے, ہم کس طرح اپنی آزادی کا جشن منا رہے ہیں, ہمیں کتنا اپنی آزادی کو منانا چاہیے, کس طرح منانا چاہیے, اس کی کتنا. کیونکہ دیکھیں, اگر کسی کو آزادی کی قدر نہیں ہوگی, یا کسی شخص کو آزادی کی جب تک کہ اس کی صحیح قدر و قیمت معلوم نہیں ہوگی, شاید وہ اس طرح آزادی منا نہیں سکتا. اور بچوں کی جو عمر ہوتی ہے نا, چھوٹی عمر, بہت کیچنگ ہوتی ہے, بہت زیادہ ہر بات کو کیچ کر رہے ہوتے ہیں بچے, اور لائک چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں ان کے برین میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں, اور پھر وہ پھر ایسے کوشچنس کرتے ہیں کہ بس. جی, انڈیپینڈنس ڈے کو تو ہمیشہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے, کیونکہ 10 پاکستان تو نہیں, ایک ہی پاکستان ہے ہمارا. بالکل. اس سے ہمیں سنوارنا ہے اس کو, اور اس کے حسن میں اضافہ کرنا ہے. اس میں جو لوگ ہم بستے ہیں, ہمیں تعلیم میں, ایجوکیشن میں, کمپیوٹر کی دنیا میں, ہر ٹیکنالوجی میں اپنے بچوں کو آگے بڑھانا ہے. تو بیکاز آف پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو ہماری عزت, شان, پہچان ہے. چلیں جی, ہم تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ہم اچھی طرح سے سیلیبریٹ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں. کیونکہ رمضان مبارک بھی ہے, اور یہ ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز بھی ہے. انور ابراہیم سے, بالکل اشفاق ابراہیم سے کہوں گا ہمیں کوئی حمد سنائیں, تاکہ اس ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز ہو, اور آج جشن آزادی کے حوالے سے بھی, تو چونکہ مطلب ایک اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں. ہمارے حال پر اے کریم تیرا نام رحمان اور ہے رحیم. یا اللہ تیرا نام رحمان اور ہے رحیم. ہمارے حال پر خطا کا ذکر ہی کیا, بشر خطا کے لیے اللہ ہو یا رحمانو یا ہمارے حال پر اے کریم. اور وہ رنگ لائی ہے رحمت تیری سرے محشر
تیری سرے محشر بے خطا بھی ترسنے لگے خطا کے لیے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحمان اور ہے رحیم کرم کر ہمارے حال پر اے کریم. بہت خوب، بہت خوبصورت نعت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا. بالکل. ہمیں بریک پہ جانا ہے؟ بریک میں ہمیں 5 منٹ اور ہیں، اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے. جی اچھا، سلیم بھائی سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. کیسا لگا پڑوس ملک میں جا کے، اس کے بعد پھر وہاں پہ مختلف چیزیں، مقابلے جیتنا اور اتنی ریکگنیشن ملنا؟ بہت اچھا لگا. دنیا بھر میں ہم جاتے ہیں، پرفارم کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہندوستان ہمارا دوسری ملک بھی ہے اور ہمارے آباء و اجداد کی جڑیں بھی وہاں سے تعلق رکھتی ہیں اور ہم زبان بھی ہیں، اور وہ جس طریقے سے وہاں اپریشیٹ کیا گیا تو یہ بہت خوبصورت دن تھے وہ. اور دعا کرے کہ ہمارے تعلقات پاکستان ہندوستان کے ایک دوسرے میں آپس میں اتنا دوستانہ ہو جائے کہ ہم آزادانہ وہاں آ جا سکیں، وہ لوگ یہاں آ کے پرفارم کر سکیں، ہم لوگ وہاں جا کے پرفارم کر سکیں، کیونکہ ہماری قوم ان کے فنکاروں کی دیوانی ہے، ان کو ہیرو بنایا ہوا ہے. تو اور جب ہم وہاں جاتے ہیں اور ان کی قوم کے ہیرو بن کے واپس آتے ہیں تو یہ ایک بڑے فخر کی بات ہوتی ہے ہمارے لیے. نہیں، پھر آپ ہمارے لیے فخر بن جاتے ہیں نا، پھر آپ ہمارے یہ بہت زیادہ بڑی بات ہو جاتی ہے. آپ ان کے تو ہیرو بنتے ہوں گے لیکن آپ ہمارے ہیرو بن جاتے ہیں. ہاں، کیونکہ وہ بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ ہمیں یہاں پاکستانیوں نے بہت کچھ دیا ہے. ہمیں پاکستان نے مانا ہے، تب جا کے ہندوستان گئے تو انہوں نے مانا ہے، اور پھر وہاں سے جب آتے ہیں تو یہاں بھی لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار آپ نے وہاں جا کے کمال کر دیا. اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ جو ہنر ہمارے پاس ہے وہاں بہت کم لوگوں کے پاس ہے، اور اب لوگ وہاں کرنے بھی لگے کامیڈی. تو لیکن وہ لیول نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو ہمارا بہت زبردست ہے، ہمارا کامیڈی لیول جو ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ڈرامے میں میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ ہے. یعنی پاکستان حالانکہ ہندوستان کے مقابلے میں بہت چھوٹا ملک ہے، بہت بڑا ملک نہیں ہے، وہ بہت بڑے ہیں، لیکن پھر بھی آبادی کے لحاظ سے اگر آپ ہمارا کام دیکھیں تو جو ہمارا کام ڈرامے میں ہے، ڈرامہ آپ یہاں کا دیکھ لیں، آپ کامیڈی یہاں کی دیکھ لیں. میں کہتا ہوں آپ میوزک وہاں سب کچھ ہے، لیکن ہمارا اتنا اچھا ہے جو ہمارا کوک اسٹوڈیو ہے، آپ ان کا کوک اسٹوڈیو دیکھیں. ہاں، ان کا وہاں پہ انڈیا میں یہ بات کی گئی ہے کہ جس طرح پاکستان کا کوک اسٹوڈیو اس طرح کا ایک پروگرام انڈیا میں نہیں بن سکتا، جس میں فیوژن ہو میوزک کا، جس میں فوک، صوفیزم اور پاپ کو مکس کر کے کوئی ایسی چیز بنائی گئی ہو. میرے خیال میں اس لیول کی کوئی چیز اس وقت موجود نہیں ہے. اچھا، ہندوستانیوں میں ایک خاص بات یہ ہے کہ وہاں جو بھی کچھ ہے لیکن وہ نقل کرتے ہیں. ایک کامیڈی کے حوالے سے تو ہم لوگ استاد ہیں ان کے، وہ تھوڑا سیکھ گئے اور تھوڑا سا بہتر کرنے لگے. اسی طرح وہ دنیا بھر میں بھی جہاں اچھی چیز ہوتی ہے اس کو وہ لیتے ہیں اور اس کو بالکل تھوڑا سا فریش کر کے اور اپنے ٹیکنک شامل کر کے وہ اس کو دوبارہ دنیا میں پیش کر دیتے ہیں. تو اس لیے ان کے لیکن سلیم ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں، جب ہم کوئی انڈیا کا کوئی شو دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی اس کو کاپی کیا جاتا ہے، بہت اچھی طریقے سے اس کو کر کے دکھایا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہی والے کہتے ہیں بس کاپی کر لیا. ایسا ہوتا ہے. ہاں، لیکن ہمارے ہم اگر ایک چیز پہ 100 روپے خرچ کر رہے ہیں تو وہ اس پہ 10,000 روپے خرچ کر کے اس کو بالکل فریش کر دیتے ہیں. لیکن وہی والی بات آ گئی دیکھیں نا آپ کے ان کی جس طرح وہ کہتے ہیں نا ڈراموں پہ، فلموں پہ ان کی آبادی اتنی بڑی ہے
کہ اگر ان کا آدھا ملک بھی ایک دفعہ فلم دیکھ لے تو وہ اربوں روپے کا بزنس کر جائے گی. صحیح بات ہے. ہمارا ملک 10 دفعہ بھی ایک مووی دیکھے تو وہ اتنا بزنس. اور ہمارے والے وہ لوگ حیران رہ ہی گئے نا جب ہمارے یہاں بول بنی, اور تو وہاں سے کیا کمنٹس آئے ہمارے, وہ لوگ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے. اور فخر ہوا ہمارے یہاں کہ ہم بول فلم بنی, خدا کے لیے ایک فلم بنی تھی, اور وہ ہندوستان میں لگی ہے, سینما کی پہلی فلم تھی, اور وہاں کے کریٹیو نے جتنی تعریف کی اس فلم کی, ہمارے ایکٹر شان کی, ہماری وہ خاتون فنکارہ تھی ایمان علی, تو اور پلس کہانی, ڈائریکشن اور یہ وہ سب کی اتنی تعریف کی وہاں کے لوگوں نے کہ وہ بڑا فخر ہو اس بات پہ بھی. اچھا, میں حسن سے بھی پوچھنا چاہوں گا, ابھی یہ ریسنٹلی پہلے ایک مووی کے گانے کر کے آئے, اب اس کے بعد دوسری بھی مووی کا گانا کر کے آ گئے ہیں, تو تھوڑا سا حسن آپ بتائیں. تو پہلے سب سے پہلے پاکستانی فنکار ہے, جن کا گانا اڈیپٹ کیا گیا تھا ہوا ہوا, جو کہ خود بھی گئے ہندوستان میں, بالکل مقبول رہے, اور آج تک وہ گانے کی. بلکہ مجھے یاد ہے حسن جب میرے شو پہ آئے تھے تو حسن نے ایک بڑا اچھا قصہ تھا جو میں ہم چاہیں گے بریک کے پاس سنیں, کہ جب یہ وہاں پہ گئے, امیتابھ ان کو جب ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے, تو اس وقت تک پاکستان میں ان کی وہ شہرت نہیں تھی جو وہاں پہ پہنچ چکی تھی. ایسا ہی تھا, انہوں نے پرفارم کرتے ہوئے اپنا کوٹ پھینکا تھا تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن گئے تھے. لوگ اتنا دیوانے ہوئے تھے, اور وہ ایک ہوا کی ایک ایسی ہوا کریز ہے. مجھے یہ چیز ابھی بھی یاد ہے, کیونکہ اتفاق سے ان کے جو میوزک ڈائریکٹر ہیں وہ میرے بھی استاد ہیں, مجھے سکھاتے رہے, محبوب اشرف صاحب, اس کی وجہ سے وہ بڑا ان کا ذکر اس وقت بھی رہتا تھا, لیکن ایک اتنا کریز رہا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. تو جی حسن کیا کہیں گے کچھ؟ نہیں, سب سے پہلے تو میں 14 اگست کے حوالے سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ہمارے ریلیشن اب اچھے ہونے چاہیے. صحیح بات ہے. اب ہمارے درمیان وہ ڈسٹنس نہیں ہونا چاہیے جو آج سے پچھلے جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے ایک ڈسٹنس بنا کے رکھا. ہمیں بچوں کے ہمارے سلیبس میں یہ ڈال دیا گیا تھا, جس کی وجہ سے ہمارے ریلیشن اتنے قریب نہیں آ سکے. اور اب دنیا میں جنگ کا زمانہ نہیں ہے, لڑائی جھگڑے کا دنیا سے وقت ختم ہو رہا ہے, اور جو لوگ بھی اس میں الجھے ہوئے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اس دنیا سے بہت دور ہیں وہ ابھی. اور دنیا کو قریب سے قریب تر کرنے کے لیے اب ہمیں پیار, محبت, ایک ریلیشن ہم آہنگی ہونی چاہیے. اب نفرت کی دیواریں گرنی چاہیے, بریجز بننے چاہیے, راستے بننے چاہیے, تاکہ ہم ایک دوسرے کے قریب سے قریب آ جائیں. ایک بات اس میں کرنا چاہوں گا, دیکھیں یہ دوستی کا دونوں طرف سے بڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں نا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے, مجھے بڑی خوشی ہے, ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کا مزید اچھا ایکسپیرینس رہے. لیکن آپ سوچیں نا کہ جب راحت فتح علی خان جیسے فنکار کو ایئرپورٹ پہ روک کے بےعزتی کی جائے اور اس کو حراست میں لیا جائے, تو آپ اس کو میں نا بلند اقبال صاحب, اس کو میں تھوڑا سا ڈفرنٹ طرح سے دیکھتا ہوں, کیونکہ ہر ملک کے ایک لا اینڈ آرڈر ایک سسٹم ہے, اس چیز کو ہمیں اوبے کرنا چاہیے, اس کو فالو کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم پاکستان میں تو آپ کوئی چیک اینڈ بیلنس جب دوسرے ممالک سے ہمارے پاس فنکار آتے ہیں تو ہم کچھ نہیں دیکھتے, ہم اس وقت کہتے ہیں کہ ہمارا مہمان ہے, میں ایک بات دیکھیں, ہم اتنی بڑی بات ہمیشہ میں سنتی ہوں, میں یہ چیز میں فیل کر رہی ہوں کیونکہ میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا, کیونکہ دیکھیں میں نے بھی نہیں دیکھا, آپ نے بھی نہیں دیکھا کہ اس وقت کیا پریشانیاں, کیا پرابلمز آئیں, جس مشکلات سے ہم نے اپنا ملک حاصل کیا. حالانکہ اس وقت وہی ہمارا دشمن ملک تھا, وہ کہتا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو جن فیملیز نے, جنہوں نے یہ مشکلات اٹھائیں, جنہوں نے یہ قربانیاں اٹھائیں, جن کے پورے خاندان تباہ ہو گئے, آپ مجھے بتائیں اگر آپ ابھی اس فیملی کے پاس جائیں گے تو وہ یہ چاہے گا کہ ایسا ہو. دیکھیے اس کا ایک مثال آپ کو دوں, جب بھی کوئی ملک فاؤنڈیشن بناتا ہے اپنے آپ کو, نیا ایک ملک آزادی لیتا ہے, تو یہ سسٹم ہے دنیا کا, قتل و غارت کے دور سے اس کو گزرنا پڑتا ہے. لائک بنگلہ دیش بنا, اب ہمارا بازو تھا نا رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ, لیکن اب آپ وہاں جا کے پوچھیں گے تو ان کے یہاں بھی تو لوگوں نے قربانی دی نا, وہ اس کو قربانی سمجھتے ہیں, وہ اس کو قربانی سمجھتے ہیں نا. بات میری سمجھیے گا, میں یہ کیونکہ اگر اس چیزوں کو لے کے بیٹھے رہیں گے ساری زندگی تو ہماری آنے والی چیزوں میں مٹی ڈالنا ہے. اب ہمیں سوال کا اصل جواب یہ ہے کہ جس ملک میں آپ جائیں اس کے قوانین کا احترام کریں, اور جب آپ 80-90 لاکھ روپے لے کر دیکھیں ٹیکس ہمارے یہاں سے کوئی آدمی, ٹھیک ہے